حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانوں کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانوں نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اعلان فرمایا، جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لا سلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تو لا سلکیوں کے بنانے والے کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہراور ہوا اور لبیک کہی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے روح ہے جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ 2 الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ سورہ بقرہ آیت 25۔ ترجمہ: حج کا زمانہ چند مہینے ہے جو مشہور معلوم ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذوالحجہ تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فاش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں۔ ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔